اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. جزاك الله خير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 7 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی تھیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ تھا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا تو کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، اور اس کے بعد پھر یہ لفظ آئے رأیتہم لی ساجدین، یعنی یہ لفظ 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ 11 کوکبن سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، والشمس والقمر اس سے مراد ان کے ماں اور باپ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو چکی تھیں، تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی بیویوں میں سے کوئی دوسری بیوی تھی جو باقی ان کے بیٹوں کی ماں تھی. تو اس لیے یہ ذکر کیا گیا. تو گویا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، سورج اور چاند سے مراد، سورج سے مراد باپ اور چاند سے مراد ماں، یہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا انی رأیتو، کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی ایک دفعہ ان کو دیکھا. دوسرا رأیتہم لی ساجدین، کہ ان کے سجدہ کرنے کی حالت میں دیکھا. اس لیے ایک دفعہ ان کو ویسے دیکھا اور دوسرا پھر ان کو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ ان کے سامنے وہ. یہ رأیتہم لی ساجدین، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فعلاً یہ خواب ہے، تو اس کے اندر کیا واقعی انہوں نے ان کو سجدہ کیا یا اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کے حکومت کے تابع ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے ان کی حکومت کے تابع ہوں گے، حکمران وہ ہوں گے، اور باپ بھی، ماں بھی اور 11 بھائی، یہ سارے کے سارے اس حکومت کے اندر، اس کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار مقصود تھا،
اور اگر اس کو بالفعل بھی لیا جائے تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ سجدہ تعظیمی اس سے پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا اس سے ہم سے پہلی امتوں کے لیے جائز تھا، لیکن ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نہ سجدہ عبادت اور نہ ہی سجدہ تعظیم، جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر معروف روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کے صحابی نے عرض کیا کہ حضرت میں جب دوسرے ملکوں کے سربراہوں کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر شان اور عظمت والا کون ہے؟ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں آپ نے صحابی سے پوچھا کہ کیا اگر تم میرے فوت ہو جانے کے بعد میری قبر کے پاس آؤ گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا قبروں کو۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح میرے مرنے کے بعد قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس طرح زندگی میں بھی مجھے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا ہماری امت میں، ہماری شریعت میں، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے شوہر کا حق بیوی کے مقابلے میں رکھا ہے۔ تو چونکہ یہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، تو اس اعتبار سے یہ سجدہ ہماری امت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، اور سجدہ عبادت بھی حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو فرمایا دیکھا کہ ان کو وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جب بھائیوں کو اس بات کا یہ احساس دامنگیر تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب بیٹوں کے ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو بظاہری برتاؤ میں اور ان کے حقوق میں وہ مساویانہ سلوک کرتے ہیں، لیکن ایک فطری محبت ہوتی ہے، وہ کسی اولاد میں سے اس اولاد کا نان و نفقہ، اخراجات، ان کی ضروریات کے لیے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا، ان کو گفٹ وغیرہ دینے میں، لیکن بعض بچوں کی عادات اتنی اچھی ہوتی ہیں، اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ ان کی نسبت ان کی طرف قلبی میلان اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، ان کی نسبت جو بات نہیں مانتے، ان کو بات کہی جاتی ہے تو دوسری طرف کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ جو فطری اور قلبی رجحان ہے، اس طرح کا میلان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتی۔ ظاہری طور پر جو انسان کے اختیار میں ہے، ان کے حقوق میں اس کے لیے عدل کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، آپ نے ان کو الگ الگ گھر دیے تھے، اور ہر گھر میں عصر کے بعد آپ چکر لگاتے تھے، اور جس کی باری ہوتی تھی اس کے پاس آپ رات کو قیام فرماتے تھے۔ تو ان کو اخراجات، نان و نفقہ، ہر چیز میں برابر کی تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا حدیث پاک کی کتابوں کے اندر ہے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اللہ جو میرے اختیار میں تھا اس تقسیم میں میں نے سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا ہے، ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، اور اے اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں اگر میرا قلبی رجحان کسی طرف زیادہ ہو تو اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ انسان کی تو یہ قلبی رجحان ان کی طرف اس لیے بھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کی شروع سے ہی ایسی تربیت کرتا ہے کہ جو باقی لوگوں میں سے ممتاز ہوتے ہیں، پھر حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی، اور اپنے رویے کے اعتبار سے بھی وہ ان میں سے ممتاز تھے۔ اور دوسرا وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی، یہ چھوٹے تھے باقی جوان تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں کا، دونوں بھائیوں کا، یوسف علیہ السلام کا اور بنیامین کا کچھ زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ وہ ہمیشہ ہی جو زیادہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ یہ بات جو تھی، یہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کو یہ بات ناگوار تھی، گوارا نہیں تھی،
تو اس لیے انہوں نے آگے جو ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے کیا اور ان کا نظریہ کیا تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ تحقیق ہیں یوسف علیہ السلام کے قصہ میں، واقعہ میں، و اخواتہ اور ان کے بھائیوں کے، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصہ اور واقعہ میں ہیں آیات، بڑی بڑی نشانیاں اور نصیحتیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی اس واقعہ کے بارے میں جو پوچھتے ہیں، جس طرح کہ یہود کے کہنے پر قریش مکہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں سوال کرنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لیوسف، یہ لام بھی تاکید کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف و اخوہ، اور ان کا بھائی یوسف اور ان کا بھائی، یہاں ان کا نام نہیں لیا لیکن اس سے مراد بنیامین ہے، البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، احب، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل یعنی زیادہ محبوب ہیں، احب زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ کو، ہمارے باپ کی طرف یہ زیادہ محبوب ہیں، یعنی ہمارے باپ کو یہ زیادہ پیارے ہیں، منا، ہماری نسبت، منا ہم سے، یعنی یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، یعنی ہمارے والد گرامی ان دونوں بھائیوں سے ہماری نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک شکوہ تھا، ایک گلہ تھا اور ایک اعتراض تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہمارے والد گرامی کا یہ رویہ درست نہیں ہے ان کے بقول، اس لیے کہ جب اولاد کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی قسم کی بھی گستاخی پر اتر آتی ہے، اعتراض کرنے لگ جاتی ہے، اور یہ کسی دور کے اندر بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اولاد پر اس طرح رکھے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کی گستاخی نہ کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ 3 بار یہ لفظ ریپیٹ ہوئے ہیں، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ان کی نظر میں، اولاد کی نظر میں وہ زیادتی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، وہ زیادتی ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کیوں کہ اگر والدین زیادتی کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا خود جواب دیں گے، لیکن اولاد کو کسی صورت میں بھی والدین کی گستاخی کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کی کسی صورت میں بھی گستاخی کی۔ اسی لیے وہ لوگ جو اپنے والدین پر اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے والدین پر اعتراض کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ ان کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ والدین اگر اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، چلو بہت زیادہ نہ صحیح جس طرح امیر کبیر لوگوں کا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، تو اولاد کہے جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اولاد کو کسی طرح یہ اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یا کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو زندگی میں اپنے والدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہماری جائیداد ہمارے نام لگواؤ، حالانکہ یہ مطالبہ سراسر غلط ہے، اولاد کی جائیداد ابھی کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ کمایا ہے والد نے کمایا ہے، یہ والد کی جائیداد ہے۔ اولاد کی تب بنے گی جب والد دنیا سے پہ نہیں رہے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو پھر اولاد کی طرف منتقل ہوگی تو ان کی بنے گی۔ زندگی میں کوئی اولاد اپنے والد سے مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ جی ہمارے نام اپنی ہمارا حصہ ہمیں دو، ہمارے نام لگواؤ۔ تو اس طرح جو اعتراضات تھے، انہی اعتراضات کی طرح انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ ہمارے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس کی انہوں نے وجہ بتائی کہ حالانکہ ہمارے والد کو ایسے کرنا نہیں چاہیے، کیوں کہ کام کرنے والے ہم ہیں، کمائی کرنے والے ہم ہیں، نحن عصبہ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم ان کے کام کرنے والے، ان کو کما کر لا کے دینے والے، ان کی خدمت کرنے والے ہم ہیں، یہ تو چھوٹے بھائی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، لہذا والد کو چاہیے تھا کہ ہماری طرف توجہ زیادہ دے، ہمارا زیادہ خیال کرے، ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرے، لیکن والد گرامی ان کا رویہ بالکل ایسا ہے کہ کام ہم کرتے ہیں
اور محبت ان کو ملتی ہے، پیار ان کو ملتا ہے، ساری محنت ہم کرتے ہیں اور پیار ان کو ملتا ہے۔ یہ بات بھی اولاد کی یہ سوچ اور فکر یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ صرف والدین کی خدمت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی خدمت کا اس لیے وہ جذبے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں اور ان کرتے ہیں کہ یہ مکان جس میں یہ رہ رہے ہیں یہ ہمارے نام لگ جائے گا، یا ہمارے والد گرامی باقی بھائی خرچ ہم کرتے ہیں والدین پر تو باقیوں کی نسبت کوئی پراپرٹی ہمارے نام زیادہ لگوا دیں گے، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ جو بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ سے اجر و ثواب پائے گا، اس کا اجر و ثواب وہ اللہ سے پائے گا، اور اس کو نیت بھی یہی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی اس وجہ سے والدین کی خدمت کرتا ہے کہ ہمیں یہ جائیداد دے دیں گے، پراپرٹی دے دیں گے، یہ مکان ہمارے نام لگوا دیں گے، تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ مکان ان کو زبردستی ان کو مجبور کر کے لگوا بھی لیں گے تو وہ زیادتی کریں گے، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے، دوسرے بھائیوں بہن بھائیوں کے حق کو غصب کریں گے۔ تو اس لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد جتنی مرضی والدین کی خدمت کر لے، محنت کر لے، اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا، تو کہتے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد گرامی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کی اولاد کہہ رہی ہے لفی ضلال مبین، غلطی پر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، بھول میں ہیں، کھلی خطا پر ہیں، کھلی غلطی پر ہیں، یا واضح طور پر بھول کا شکار ہیں۔ تو اس میں وہ گمراہی وہ نہیں جو دین کی گمراہی ہے، وہ نہیں مراد لے رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو طرز عمل ہے یہ استغفر اللہ ان کا رویہ نامناسب ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ نامناسب ہے، کیونکہ کمائی کرنے والے ہم ہیں، کام کرنے والے ہم ہیں، اور سارا کچھ بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں، اور محبت پیار زیادہ ان کو ملتا ہے۔ یہ جب بات ان کے ذہن میں آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ باپ کی اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جائے، باپ کی محبت کو حاصل کیا جائے، کس طرح، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے والد گرامی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح پیار کرنے لگ جائیں جس طرح یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس ارادہ اچھا ہے کہ ہمیں والد کی محبت حاصل ہو جائے، ہمیں والد کی محبت حاصل ہو جائے، والد صاحب کا پیار ہمیں مل جائے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ کار کیا اختیار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اقتلوا یوسف، مشورہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیا مکی دور میں، تو یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے بالکل مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو انہوں نے دار الندوہ میں جو میٹنگ کی تھی تو انہوں نے بھی یہی رائے ان کے سامنے بھی تھی، کہ ایک رائے یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا جائے، دوسرا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تیسرا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کہا اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اقتلوا قتل کر دیجئے۔ یہ مشورہ کرنے والے جو تھے یہ سارے کے سارے بھائی تھے، ان کے بھائی تھے۔ پہلا مشورہ ایک تجویز یہ آئی اقتلوا یوسف کو قتل کر دیجئے۔ کسی بھائی نے پھر اعتراض کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہودا نے یہ کہا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں، آخر وہ ہمارے بھائی ہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس بارے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یوسف کو یہاں سے کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے اور باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں مفسرین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ارادہ ہے باپ کی محبت حاصل کرنے کا، اور یہ ارادہ نیک ہے، یہ کام اچھا ہے، ہر اولاد کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ان کے والدین ان کے ساتھ پیار کریں، لیکن اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے برائی کا راستہ اختیار کرنا وہ نیکی نہیں، وہ برائی ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں ویسے تو سمجھتا ہوں کہ رشوت لینا حرام ہے، میں تو صرف رشوت اس لیے لیتا ہوں کہ بیوہ، یتیم، غریبوں کا تعاون کروں۔ ایک آدمی کہتا ہے
سود لینا میں سمجھتا ہوں حرام ہے، لیکن میں سودی بینک میں پیسے رکھ کر وہ پرافٹ اس لیے لیتا ہوں، سود لیتا ہوں تاکہ میں فقیروں پر مسکینوں پر خرچ کروں۔ ارادہ تو اس کا فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کا ہے، لیکن اس کا راستہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا اور پھر وہ صدقہ کیا، حرام مال سے صدقہ کیا، اس کو ثواب ملنا تو درکنار، اس کا وبال اس پر ہوگا قیامت کے دن، اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اس لیے نیکی کمانے کے لیے راستہ غلط اختیار کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کے لیے طریقہ غلط اختیار کرنا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کیوں کہ اچھا راستہ ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے اور برا راستہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیجئے، او اطرحوہ، یا ان کو پھینک دیجئے، طرح کا معنی پھینکنا، ڈالنا، یا ان کو پھینک دیجئے یا بھیج دیجئے، اردن، کسی ایسی سرزمین میں، دور کی دراز کی سرزمین میں ان کو کہیں پھینک دیجئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یخلو لکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئیں گے، اور پھر والد گرامی ہمارے ساتھ محبت کریں گے، اسی طرح ہمارے ساتھ پیار کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا، تکونو ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد قومًا صالحین، نیک قوم، نیک لوگ بن جانا۔ اب یہاں پہ علماء نے تکونو من بعدہ قومًا صالحین کے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ جب یوسف علیہ السلام باپ کے سامنے نہیں رہیں گے تو تم باپ کی نگاہ میں اچھے بن جاؤ گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام باپ کے سامنے نہیں رہیں گے تو تم باپ کی توجہ اور محبت کا مرکز بن جاؤ گے اور والد گرامی کی نظروں میں اچھے ہو جاؤ گے۔ دوسرا ترجمہ جو زیادہ تر مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ جو ہم اقدام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، ہمارا یہ اقدام غلط ہے، تو کہنے لگے ایک دفعہ تو یہ مسئلہ حل کرو نا، اس کے بعد توبہ کر لینا، پھر نیک لوگ بن جانا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ توبہ کی نیت پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، توبہ کی نیت پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں کہ کیا معلوم کہ اس گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہ اپنے آپ کو ایک فریب دینے والی بات ہے کہ انسان توبہ کی نیت پر گناہ کرے، اور یہی بات کام انہوں نے کیا۔ کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور ہو جانا اس کے بعد قوم صالحین، نیک قوم، نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ تو زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے اور یہ راجح قول ہے کہ یہ ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، جن کا نام یہودا تھا۔ یہ بڑے بھائی نے کہا باقی بھائیوں سے لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، بالآخر یوسف ہمارے بھائی ہیں، جو بھی ہے، لیکن قتل کرنا اس میں آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں، قتل نہ کرو، اور کوئی اس کا ذریعہ اختیار کر لو۔ لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دیجئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، فی غیابت الجب، فی غیابت الجب، غیابہ کہتے ہیں گہرا، ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اتنا گہرا کنواں کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جائے اور نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ الجب کنواں، الجب کنواں، جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں کہ جس کی منڈیر نہ ہو، زمین کو کھود کر اس طرح سیدھا بنایا گیا ہو اور اس کی منڈیر وغیرہ نہ بنائی گئی ہو، اس کنویں کو جب کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ غیابہ کا معنی یہ ہے کہ جو اس طرح کے کنویں ہوتے ہیں ان میں تاکچے بنائے ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں ہم دیکھا کرتے تھے، جو گاؤں میں کنویں تھے تو ان کے سائڈوں پہ پانی کے اوپر وہ تاکچے سے بنائے ہوتے تھے۔ وہ اس لیے بنائے ہوتے تھے کہ جو صفائی کرنے کے لیے جب لوگ اترتے تھے تو اس میں اپنا سامان وغیرہ رکھ لیتے تھے، وہ پانی کی سطح سے اوپر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کنویں کے تاکچے میں، گہرے کنویں کے اس تاکچے میں، غیابہ کا معنی وہ تاکچہ، اس میں مطلب یہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مارنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ پانی میں اگر وہ ڈالتے تو ہو سکتا ہے کہ پانی میں ڈوب کر وہ زندہ نہ رہتے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے کنویں میں لٹکا دیں گے، وہ اس تاکچے میں بیٹھ جائیں گے۔
کوئی قافلے والا آئے گا جس طرح آگے بیان ہو رہا ہے اور وہ ان کو نکال کر لے جائے گا، کہیں جا کر بیچ دے گا، ہمارے ملک سے دور چلے جائیں گے۔ تو یہ کنواں جو تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تو یہ کنواں کہاں پہ تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کنواں شرق اردن سے ایک راستہ مصر کو جاتا تھا، اس راستے پر ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے دوثان، دال ثا الف اور نون، اور انگلش میں دوتھان لکھتے ہیں اس کو۔ یہ جگہ تھی جہاں یہ کنواں تھا، اور یہ جہاں سے یعقوب علیہ السلام کی رہائش تھی وہاں سے 3 فرسخ کے فاصلے پر تھا، یعنی 12 میل کے فاصلے پر، وہاں سے 12 میل کے فاصلے پر تھا یہ کنواں، جہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا تھا۔ تو کہا کہ ان کو کنویں میں، گہرے کنویں میں ڈال دیجئے، یلتقط ہو، یہ ہے لقطہ سے، لقطہ کہتے ہیں گرا ہوا مال، کسی کا گم شدہ مال، گری ہوئی کوئی چیز جو کوئی اٹھا لے، یلتقط ہو، ان کو اٹھا لیں گے، گرا ہوا سامان سمجھ کر یا گم شدہ چیز سمجھ کر ان کو کوئی اٹھا لیں گے، بعض السیارہ، کوئی قافلہ والے، کسی قافلے والے ان کو اٹھا لیں گے۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو ان کو تم فاعلین تو یہ کام کرو، یعنی ان کو کوئی قافلہ آئے گا کنویں پر سے پانی لینے کے لیے، اور وہ ان کو دیکھے گا اور ان کو اٹھا لے گا اور ان کو جا کر کہیں بیچ دے گا، ہمارے علاقے سے چلے جائیں گے اور باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور پھر باپ کی توجہ اور محبت ساری کی ساری ہمیں ملے گی۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ بنا رہے تھے کہ قتل کرنے کا یا ان کو کنویں میں ڈالنے کا، اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو لمحہ بھر کے لیے بھی جدا نہیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کا خیال زیادہ رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، باہر جا کر ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اب باپ سے یوسف علیہ السلام کو جدا کیسے کیا جائے، وہاں سے کیسے لے جایا جائے؟ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم والد گرامی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، اب یہ سارے بھائی مل کر، یعنی 10 کے 10 بھائی مل کر والد گرامی کو قائل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا وجہ ہے، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا، آپ کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہم پر، آپ کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہم پر، امین سمجھتے ہم کو، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم ان کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمیں بھی ان سے پیار ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ ہم پر بھی اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بھائی ہیں۔ یہ بات، یہ تمہید باندھنے کے بعد، یہ مقدمہ پیش کرنے کے بعد، ابتدائی یعنی جملے کہ ابا جان کیوں آپ ہمارے بھائی کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ باہر جائے، کھیلے کودے، اس کی باڈی بنے اور تازہ ہوا کھائے، اور ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا مطالبہ رکھ دیا، ارسلہ معنا غدن، کل صبح ان کو، بھائی کو، یعنی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع و یلعب، یرتع کا معنی تو اصل میں ہوتا ہے کوئی چیز کھانا اور پینا، اور یلعب کا معنی کھیلنا اور کودنا، لیکن محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں، کھائیں پئیں، کھیلیں کودیں، باہر جائیں کھلی فضا میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے سامنے جو خدشہ ظاہر کیا کہ میں کیوں نہیں ان کو بھیجتا، میں کیوں نہیں ان کو بھیجتا، یا کیوں گھر سے باہر نہیں جانے دیتا، قال، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی، بے شک مجھے یہ بات غم زدہ کرتی ہے، بے شک یہ بات مجھے غم زدہ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، مجھے یہ غم لاحق ہوتا ہے، ان تذهبوا بہ، کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ، ان تذهبوا بہ، کہ تم اس کو لے کر چلے جاؤ،
وَأَخَافُ یعنی ایک تو مجھے پہلی چیز یہ ہوگی کہ مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ تم یوسف کو مجھ سے دور لے جاؤ، مجھ سے جدا کرو. تو یہ بات کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور یہ مجھ سے جدا ہو. دوسرا خدشہ مجھے یہ ہے، یہاں سے دوسرا خدشہ وَأَخَافُ اور مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم مجھ سے بے خبر ہو اور غافل ہو، یعنی تم اپنے کاموں میں لگے، کھیل کود میں مشغول ہو اور تمہاری بے خبری میں کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے میرے بیٹے کو، اس لیے میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجتا. یہ دو خدشے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کر دیے. پہلا خدشہ تو انہوں نے اس کو تو اس کی پرواہ نہیں تھی ان کو، کہ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ باپ سے بیٹا جدا ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا خدشہ جو تھا اس میں سے انہوں نے جواب بھی دیا اور ساتھ ایک نقطہ بھی پکڑ لیا کہ والد گرامی نے چونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، لفظ بڑا اچھا ہمارے ہاتھ آ گیا، ایک بہانہ ہمارے ہاتھ اچھا آ گیا. اور دوسرا کہنے لگے قالو کہنے لگے ابا جان لئن اکلہ الذئب قالو انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. عصبہ کہتے ہیں ایک جماعت جو 3 سے لے کر 10 لوگوں تک، اور بعض نے کہا 3 سے لے کر 15 لوگوں تک کی جماعت ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ 10 تھے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم کڑیل جوان ہیں، 10 کے 10 جوان بھائی ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ بھیڑیا تو کیا ہم میں سے ایک کا شیر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو وہ شیر کو بھی مار ڈالے گا، اتنے ہم طاقتور اور پاورفل ہیں. ہماری موجودگی میں بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے، ابا جان آپ اس کی فکر نہ کریں. انا اذا لخاسرون بے شک ہم ہوں گے اس وقت بہت خسارہ اٹھانے والے، یعنی ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا تو پھر تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والے ہیں، پھر تو ہمارا تو کوئی حال نہ ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھیڑیا کھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کے اصرار پر رضامند ہو گئے. جب رضامند ہو گئے تو یہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، وہاں سے گھر سے لے کر چلے. بعض مفسرین نے لکھا کہ راستے میں ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور سخت سست کہنا شروع کر دیا. تاکہ ایسا رویہ انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ تاکہ جب وہ اپنی کارروائی کو عملی جامہ پہنائیں تو ان کے دل میں کسی قسم کا رحم نہ آئے. ہر کوئی غصے کے ساتھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہا تھا. اور جب وہاں پہنچے فلما ذہبوا بہی جب ذہبوا بہی لے گئے وہ ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو. واجمعوا ایک بات پر تو اختلاف ہوا کہ قتل، پہلے کہتے تھے سارے قتل کرو، ان کو قتل کر دو، لیکن بڑے بھائی نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ نہیں ہونے دوں گا بھائی. تو پھر کہنے لگے چلو یہ نہیں، پھر اگلی بات پر اتفاق ہو گیا. واجمعوا اور وہ سارے کے سارے متفق ہو گئے، انہوں نے اجماع کر لیا، اکٹھے ہو گئے ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دیں ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو فی غیابت الجب گہرے کنویں میں یا گہرے کنویں کے طاقچے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، کیسے ڈالا انہوں نے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کر یا رسی وغیرہ باندھ کر ان کو کنویں میں لٹکا دیا. جب وہ کنویں میں لٹکا رہے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو اس عمر میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نابالغ تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی جب کنویں میں ڈالا گیا؟ 17 سال. اس دور میں 17 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف. اس وحی سے مراد کیا ہے؟ تو وحی کے جو مفہوم ہے ان میں سے ایک ہے کہ دل میں بات ڈالی، الہام کیا، القاء کیا. ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی اسی وقت ہی، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، اگر آج یہ آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں تو کل یہ سارے کے سارے ایک وقت آئے گا مجرم بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ ان کو ان کی کارکردگی یاد دلوائیں گے کہ تم وہی ہو نا جنہوں نے یوسف کے ساتھ یہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ یوسف علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ ضرور آپ آگاہ کریں گے ان کو، آپ ضرور باور کروائیں گے ان کو، یعنی ایک دن آئے گا
جب یہی کام یہی کاروائی آپ ان کو یاد کروائیں گے باور کروائیں گے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کی اس کاروائی کے بارے میں آپ ان کو آگاہ کریں گے ایک نہ ایک دن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو یہ اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا کہ کون یہ ہماری کاروائی یاد دلائے گا یوسف یا تو ان کو کہیں نہ کسی نے بیچ دیا ہوگا یا موت کا شکار ہو چکے ہوں گے یا پتہ نہیں کہاں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن آپ یہی بات ایک دن ان کو یاد کروائیں گے باور کروائیں گے کہ تم نے جس طرح آگے جا کر آیا اللہ رب العزت نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کے وہ سامنے گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان رہے تھے کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی مصر کے تخت پر ہوگا تو یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کہا هل علمتم ما فعلتم کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ تو اس وقت یہ آگے آئے گا واقعہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کو ان کے اس کاروائی کے بارے میں ان کے اس فعل کے بارے میں ان کے اس معاملے کے بارے میں آپ ان کو باور کروائیں گے اور یاد کروائیں گے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھیں گے اب انہوں نے یہ کاروائی کی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ رب العزت نے جب تقدیر لکھی تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ایک نبی کے بیٹے تھے کیا یوسف علیہ السلام کو جب گھر سے انہوں نے روانہ کیا تو پتا تھا کہ میرے بھائی مجھے کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس وقت ان کی نبوت کا دور تھا تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں یہ کھیلے کودے کھائے پیے تو کیا یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے لے جا رہے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اللہ کے نبی بھی غیب نہیں جانتے اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہم پیچھے وہ آیات پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام کے اندر بھی اور سورہ اعراف کے اندر بھی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائے کہ فرما دیجیے کہ میں غیب نہیں جانتا غیب صرف قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وگرنہ دیانتداری سے بتائیے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرے بیٹے بھائی کو کھلانے پلانے کے لیے اور کھیل کود کے لیے نہیں لے جا رہے بلکہ کنویں میں ڈالنے کے لیے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی یعقوب علیہ السلام روانہ کرتے نہیں اور اگر یوسف علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرے بھائی کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں تو کبھی وہاں سے آنے کے لیے تیار ہوتے نہیں یہ سارے کے سارے علم اللہ کے ہیں علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا قمیص اتار لی یوسف علیہ السلام جب قمیص اتار لی تو اب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے تو وہاں سے مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے کوئی جانور ذبح کیا یا بکری ذبح کی یا ہرن کو ذبح کیا پکڑ کے اور اس کا خون لگا کر قمیص کو اور اس قمیص کو فولڈ کر کے اکٹھا کر کے تو انتظار کیا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ رات کی تاریکی میں عشاء کے وقت باپ کے پاس جائیں کیونکہ دن کی روشنی میں انہوں نے جو کارنامہ کیا تھا اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے اس لیے انہوں نے انتظار کیا تو جب عشاء کا وقت ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس اپنے والد گرامی کے پاس عشاء کے وقت جب اچھی طرح اندھیرا چھا گیا یبکون روتے ہوئے آئے ابا جان لوٹے گئے مارے گئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا اب دیکھیے کہ ان کا یہ رونا اور ان کا آنسو بہانا یہ قرآن کے الفاظ ہے نا اپنے والد گرامی کے پاس آئے عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے آئے ان کا یہ رونا ان کا یہ ٹسوے بہانا واقعہ صحیح تھا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو یہ جب اس طرح کا رونا جو ہوتا ہے ایک دفعہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی عورت نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی
تو وہ بڑی رو رہی تھی کہ میرے شوہر مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، مجھے بڑا مارتا پیٹتا ہے، مجھے یہ کرتا ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے ساری بات سن کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شوہر سے رابطہ کر کے اسے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو پاس جو عالم دین بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت جی اس میں بھی کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ بیچاری اتنا رو رہی ہے، سچی لگتی ہے مجھے، تو یہ تو اتنا رو رو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ سچ بول رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ یہ تو کیا چیز ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب آئے تھے جاؤ اباہم عشاء یبکون، تو وہ بھی سچے ہی تھے۔ تو اس لیے یہ ان کا رونا، یہ ٹسوے بہانا، یہ جھوٹ موٹ کا رونا تھا، کیونکہ خود تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے، اور ساتھ انہوں نے آ کر جو بیان دیا اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، روتے ہوئے آئے، آہو بکا کرتے ہوئے اور روتے چلاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان انا ذہبنا نستبق، بے شک ہم چلے گئے تھے دوڑتے ہوئے۔ نستبق کا معنی ہوتا ہے ریس کا مقابلہ کرنا، دوڑ کا مقابلہ کرنا، ہم ایک دوسرے پر کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم دور چلے گئے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم چھوڑ گئے اپنے بھائی یوسف کو اپنے سامان کے پاس، یعنی ہم نے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم تو ریس لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا گئے تھے کہ یہاں خیال رکھنا آپ۔ تو بس ہم نکلے ہی ہیں تو اچانک وہاں سے بھیڑیا آ گیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اچانک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ ساتھ چونکہ یہ واقعہ غلط بیان کر رہے تھے اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میری بات مانی نہیں جائے گی، میری بات، اور پھر اس کے بیان کے اندر بھی کچھ اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ابا جان وما انت بمؤمن لنا، ابا جان آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، وما انت بمؤمن لنا، ابا جان آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہیں، ابا جان اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں لیکن آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو والد گرامی کو آپ کی بات پر یقین کیوں نہیں آئے گا؟ خود ان کے ذہن میں تھا، اندر سے ان کا یہ دل کہہ رہا تھا کہ نہیں بات ہی ہماری ایسی ہے کہ اس کو وہ مانیں گے کیسے۔ اب انہوں نے جا کر وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، دم کہتے ہیں خون کو اور کذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور قمیص کا ذکر آ گیا یوسف علیہ السلام کی۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کے 6 پارٹ ہیں اس پورے واقعہ کے اندر، 6 موقع پر یوسف علیہ السلام کی قمیص نے کردار ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو گنواؤں گا تھوڑا سا آگے چل کر۔ پہلا پارٹ، اس کا پہلا کردار یہ ہے کہ انہوں نے قمیص اتاری اور قمیص اتاری اور اس قمیص کو اتار کے رکھ لیا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ دوسرا پارٹ یہ کہ انہوں نے کوئی جانور ذبح کر کے جھوٹا خون اس کو لگایا، اور تیسرا یہ کہ اس قمیص کو پھاڑنا یاد نہیں رہا ان کو۔ تو جب انہوں نے وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کے لے آئے بدم کذب، جھوٹا خون، تو جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ خون آلود قمیص ان کے سامنے پیش کی، ابا جان یہ دیکھیے بھیڑیے نے جب ہمارے بھائی کو کھایا تو خون قمیص کو لگ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص کھولنا شروع کی، تو قمیص کھولتے ہوئے فرمایا اپنے بیٹوں کو، بیٹو ایک بات تو بتاؤ کہ جب بھیڑیے نے میرے یوسف کو کھایا تھا تو قمیص اتار کے رکھ لی تھی؟ بھئی یوسف سارا کا سارا بھیڑیا کھا گیا، قمیص کو خراش بھی نہیں آئی، تو وہ بھیڑیا تم سے تو عقل مند نکلا کہ جب وہ میرے بیٹے کو اس نے کھایا تو قمیص اتار کے رکھ لی۔ تو پریشان ہو گئے، پھر کانکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کونیاں مارنے لگے، وہ پھاڑی نہیں تھی، یار یاد ہی نہیں رہا، تو پکڑے گئے یہاں سے۔ تو فوراً یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک داستان گھڑ لی ہے، ایک بات بنا لی ہے، سولت لکم گھڑ لی ہے تمہارے لیے، تمہارے دلوں نے ایک بات، تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، کہانی گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، میرا صبر جمیل ہے،
میں اس پر صبر کروں گا۔ اور صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں انسان جزا فضا نہ کرے اور کسی کے سامنے شکوہ بھی نہ کرے اور دل ہی دل میں اس غم کو پی جائے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک انشاءاللہ ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ آگے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ پھر اس کے بعد کنویں سے یوسف علیہ السلام کو کیسے نکالا گیا، اور یہاں یہ بات آخر میں یہ بات آپ کی توجہ میں پھر لانا چاہتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے گھر سے 12 میل کے فاصلے پر 12 کوس کے فاصلے پر کنویں کے اندر 3 دن تک ان کے بیٹے رہے۔ باپ پریشان بیٹھے ہیں گھر میں، تو باپ کے علم میں نہیں تھا کہ میرا بیٹا کنویں میں ہے۔ اگر علم میں ہوتا تو یہ کوئی فاصلہ لمبا نہیں تھا۔ یہاں تو روز ان کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے اور کھیلنے کودنے کے لیے آتے تھے، تو آ کر اپنے بیٹے کو نکال لیتے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، باقی انشاءاللہ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔